جی السلام علیکم. نئی مشتاق ہیئر. آج سے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سیریز آف ٹاکس میں سٹارٹ کروں گا جس کا عنوان ہوگا کارپوریٹ سروائیول سکلز. یعنی آفس لائف میں آفس پالیٹکس سے بچنے کے لیے اور لابیز سے بچنے کے لیے اور جو نیگیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آفس لائف عذاب الہی بن جاتا ہے، ان سے بچنے کے لیے وہ کون کون سی سکلز ریکوائرڈ ہیں جس پہ اگر آپ کے پاس ہوں تو آفس لائف کی سختی میں، تلخی میں کمی واقع ہو سکتی ہے اور کیریئر گروتھ اور پروموشنز کے چانسز اچھے ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا اس آرگنائزیشن میں آگے چل کے کوئی گروتھ کے امکانات ہیں بھی یا نہیں بھی ہیں، یا آپ کو یہ جاب رکھنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے. تو ہر ایپیسوڈ میں کسی نہ کسی خاص ایک سکل کے اوپر میں ڈسکشن کروں گا مختصراً. تو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ میرے ذہن میں تھی کہ آپ کو اس حوالے سے میں گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو سوشل میڈیا کے پرسنل اکاؤنٹس ہیں اس میں کبھی بھی اپنے دفتر کے لوگوں کو ایڈ مت کریں. بہت زیادہ مجبوری ہو تو بڑا سوچ بچار لیں، اس کے کانسیکوینسز آپ دیکھ لیجئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اس کے کیلکولیٹ کر لیجئے اور پھر سوچیں کہ آپ کو اس شخص کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، میں نے ایک آرگنائزیشن میں کام کیا، این جی او میں اتفاق ہوا مجھے، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہیں، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ اپنے پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں فیس بک پہ ایڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں ان کی سبارڈینیٹ جس سے انہوں نے کام لینا ہے وہ بھی ایڈ ہے. وہ امپلائی، ان کا سبارڈینیٹ جس کو انہوں نے کئی مرتبہ وارننگ لیٹرز ایشو کر کے ایچ آر میں اس کی فائل میں لگوائے ہیں، وہ بھی ان کے فیس بک اکاؤنٹ میں ایڈ ہے. وہ امپلائیز جو انہوں نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹرمینیٹ کی ہیں اور وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے جا چکے ہیں، وہ بھی ان کے سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس میں فیس بک پہ یا لنکڈ ان پہ اٹیچڈ ہیں سارے ان کے ساتھ. تو جب آپ کی اپنی پرسنل لائف میں اور آرگنائزیشنل لائف میں کوئی فرق نہیں رہتا، آپ کی آرگنائزیشنل لائف کے سارے لوگ آپ کی پرسنل لائف میں تھرو سوشل اکاؤنٹس گھسے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر میں اپنے دفتر کے سارے بندے جمع کر لیے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے، پردہ داری نہیں رہتی، جس کی وجہ سے لوگ پھر پرسنل لائف کو اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کی بیسس کے اوپر پھر آپ کے لیے دفتر میں پلان آف ایکشن ڈیزائن کرتے ہیں. پالیٹکس کے میدان میں مختلف لابیز ہوتی ہیں، تہمت لگانا، وسوسے پیدا کرنا، آپ کے متعلق مختلف امپریشن غلط پھیلا دینا تاکہ آپ کا امیج خراب ہو دفتر میں، سینئر مینجمنٹ کی نظروں میں آپ کا امیج خراب ہو، آپ کے سبارڈینیٹ کے اوپر آپ کا ایک آپریشنل روب اور آپ کی گرپ کمزور پڑ جائے. یہ سارے کام پرسنل سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. آپ کی موومنٹ کو فالو کیا جاتا ہے. اچھا، آپ کل چھٹی پہ تھے تو چھٹی میں آپ نے اپنا سارا سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا، تو وہ سارے لوگ ویو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی جو پچھلی آرگنائزیشن میں نے دیکھا، ایک صاحب نے خاتون کو ٹرمینیٹ کیا، تو خود اس کے ساتھ پھر مری سیر کے لیے نکل گئے. تو یہ ساری تصویریں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ رکھی ہوئی تھی. تو دفتر میں یہ چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ اس خاتون کو انہوں نے خود ٹرمینیٹ کیا جو ان کی سبارڈینیٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مری جا کے اس کے ساتھ جو کیا کہہ لیں آپ، جو بھی لفظ دفتر لائف میں پھر اس طرح کے موقع کے لیے بولے جاتے ہیں وہ سارے لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنے. تو وہ صاحب جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو گڈ ول گیسچر میں باقی ٹیم ممبرز کے ساتھ بھی گیا تھا. تو اب جس نے، یعنی پالیٹکس میں جو چیز ہوتی ہے، آفس پالیٹکس میں اور کیریئر گروتھ میں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کا دوست بھی بعض کا بیک اینڈ پہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، اور کبھی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو آفس لائف کے اندر، آفس لائف میں کو جب تک آپ پرسنل لائف سے سیپریٹ نہیں رکھیں گے، اور سیپریٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پرسنل لائف کو آپ اپنی پردہ داری میں نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کی آفیشیل لائف میں آپ کی گروتھ اور آپ کا امپریشن وہ قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کی نوکریاں خراب جو ہوتی ہیں وہ ان کی پرسنل لائف کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب ان کی آفیشیل لائف میں پرسنل لائف ایڈ ہوتی ہے یا ان کی پرسنل لائف میں آفیشیل لائف ایڈ ہوتی ہے تھرو سوشل میڈیا اکاؤنٹس، اور پھر لوگوں کا آنا جانا، سلام دعا ہونا، اس میں آپ ہر وقت
اپنے سبارڈینیٹ، اپنے سینئر، اپنے کولیگز، اپنے دفتر کے لوگوں کی نظروں میں ہر وقت مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ہر قدم، ہر زندگی کا پہلو کہہ لیجئے مانیٹرنگ فیز میں ہے، تو آپ اپنا پلان آف ایکشن کیسے دفتر میں اپنی کیریئر گروتھ کا اور اپنے حلقہ احباب کی، جو آپ کی حلقہ احباب ہے جس کو آپ لابی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے دفتر کی معاملات میں، تو جب ہر ایک کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا دوست ہے اور یہ اس کا دشمن ہے اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں جہاں جاتا ہے تھرو یور فیس بک اکاؤنٹس یا آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، تو آپ کو اپنے دفتر میں آفس پولیٹکس ہمیشہ پردے میں ہوتی ہیں. کوئی بتا کے اپنی چال نہیں چلتا. پردے میں وہ چال تب پتہ چلتی ہے جب وہ ڈسپلے ہوتی ہے، جب وہ چل چکے ہوتے ہیں اور اس کے اثرات آپ تک پہنچتے ہیں، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چال چلی گئی ہے. تو اس لیے جب تک آپ اپنی پرسنل لائف کو اپنی آفیشیل لائف سے سیپریٹ نہیں رکھیں گے اور گیپ کریٹ کر کے نہیں رکھیں گے اور درمیان میں پردہ حائل نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کی آفیشیل لائف میں آپ کی لائف جو ہے یہ عذاب الہی بنی رہے گی. اور ابھی بھی جو لوگ اپنی آفس لائف میں ڈسٹربڈ ہیں، آپ دیکھیے گا اس میں بہت ساری ڈسٹربنس کی بنیاد ان کی پرسنل لائف کے ایشوز ہیں جو دفتروں میں پہنچے ہوئے ہیں تھرو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے. تو اس لیے جہاں بھی ممکن ہو سکے میکسیمم کوشش کر کے اپنی پرسنل لائف کو، کارپوریٹ لائف کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں اپنے دفتر کے لوگوں کو ایڈ بالکل مت کریں. اور بہت زیادہ مجبوری ہوتی ہے، بہت زیادہ، تو پھر بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لیں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے اس نے اگر اپنے اکاؤنٹس میں باقی ہر ایک کو ایڈ کیا ہوا ہے تو فرینڈز آف فرینڈز بھی کنیکٹیوٹی میں آتے ہیں سوشل میڈیا میں. تو اگر آپ کسی ایک کو اجازت دیتے ہیں مگر اس کے پیچھے جمع غفیر ہے پورا کا پورا، تو آپ اندازہ کریں وہ ایک اجازت کے پیچھے کتنا وبال ہے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو مانیٹر کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو اس طرح بہت سارے معاملات میں کوشش کیا کریں کہ اپنی اگر آپ نے پرسنل لائف میں اور آفس لائف میں بیلنس کریٹ کر کے پرسکون زندگی کریٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی آفیشیل لائف میں ایک پردہ داری ہو، تاکہ آپ کے جو پرسنل معاملات ہیں وہ آپ کے دفتر کی لائف میں نہ پہنچے، تاکہ دفتر کے لوگوں کو آپ کی پرسنل لائف کی بیسس کے اوپر کوئی امپریشن ڈیولپ کرنے کا موقع نہ ملے. جب پرسنل لائف میں دفتر کے لوگ گھس جاتے ہیں تو وہاں پہ کیریئر گروتھ تھرو پرفارمنس مانیٹر نہیں ڈیسائیڈ ہوتی. وہ یہ دیکھتے ہیں بندہ کیسا ہے، کتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کتنی خوشیوں میں مبتلا ہے، کون کون اس کا دوست ہے، کون کون اس کا دشمن ہے. تو آرگنائزیشنل کلچر میں پرفارمنس بیسڈ ڈیسیژن کم ہوتے ہیں اور کلچر بیسڈ ڈیسیژن زیادہ ہوتے ہیں، خواہ جتنی بھی اچھی آرگنائزیشن ہو. تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کریں اور اپنی آفیشیل لائف میں ان اکاؤنٹس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ ایک علیحدہ سے موضوع ہے. تو آج کا فوکس صرف اس بات پہ تھا کہ اپنی پرسنل لائف کو، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اپنی آفیشیل لائف کے ساتھ اگر لنک کرنا چاہتے ہیں تو بڑی حکمت اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ادروائز اس کا خمیازہ زیادہ بھگتنا پڑتا ہے اور اس کے فائدے کم ہوتے ہیں. تو یہ پہلا ٹپ تھا. انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو پسند آئے تو انشاءاللہ باقی مختلف ایپیسوڈ میں مختلف ٹپس لے کے میں حاضر ہوں گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.